جنت سے متعلق جو ارشادات بیان فرمائی ہے، درس کے اندر ان احادیث کا ذکر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات، جنت کی زندگی، جنت سے متعلق انعامات، جنت کے کیا معاملات ہوں گے، جنت میں ہم کس طرح رہیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا جنتیوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک ایک حدیث کے اندر مختصر باتیں ہیں، اور دراصل معاملہ یہ ہوتا کہ کسی موقع پر کوئی صحابی آتے، وہ ایک سوال پوچھتے تو جواب اس کا ملتا، کسی موقع پر کوئی صحابی آتے جنت کے بارے میں کوئی بات پوچھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بیان فرما دیتے اور صحابہ سن لیتے، اس کو یاد کر لیتے۔ تو جس موقع پہ جو بیان فرمایا تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح سنا اس طرح بیان کر دیا۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے بارے میں بتایا کہ نوجوان کس طرح ہوں گے، ان کی صفات کس طرح ہوں گی، شکل و صورت کس طرح ہوگی۔ اہل الجنت جردن مردن، جو جنت کے رہنے والے لوگ ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے۔ جردن مردن کسے کہتے ہیں؟ اس طرح ہوں گے کہ اضافی جسم میں کوئی بال نہیں ہو، جیسے ہم زیر ناف بال ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے بغل کے بال ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا بھی لکھا ہے داڑھی مونچھ بھی نہیں ہو، بال جو سر کے بال ہیں جو زینت ہے اس حد تک ہوں گے، اس کے علاوہ یہ نہیں ہوں۔ یہ تو دنیا میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے لازم ہیں۔ جنت کے اندر ہم کسی قسم کے کوئی انسانوں کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ عبادت لازم نہیں ہے، اس کی کسی قسم کی عبادت۔ یہ دنیا جو ہے جس طرح ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اختیار کرنی ہے اور داڑھی رکھنا لازم ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے احکامات ہیں جو ہمیں پورے کرنے۔ سونا پہننا مردوں کے اوپر منع ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ریشم پہننا مردوں کے اوپر منع ہے، لیکن جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی پابندی، وہ تو انعام خانہ ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوئی۔ تو جردن مردن یعنی وہاں داڑھی ہوگی، نہ مونچھ ہوگا، نہ اضافی زیر ناف بال ہے، نہ بغل کے بال ہے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، صرف جو بڑے جسم کے سر کے بال ہیں جو حسن ہے، سیرت ہے، وہی ہوں بس۔ اور ایسی جوانی ہوگی جس جوانی کو فنا نہیں، ہمیشہ کی طاقتور جوانی ہوگی، اور ایسے لباس ان کو ملے گا جس لباس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوگا ہم لباس پہنتے، ایک دن پہنتے، 2 دن پہنتے، 4 دن پہنتے، اچھے سے اچھا مہنگا کپڑا ہم کاٹن کا پہن لیں تو کچھ دنوں بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے، پھیکا پن اس کا ہے، لیکن جنت کا لباس ایسا نہیں ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کے اندر بھی اسی سے متعلق بات ہے، جنتی نوجوانوں کی سیرت کا ذکر ہے، ان کی صورت کا ذکر ہے۔ مزید ایک بات کا ذکر اور بھی ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ جردن مردن اسی طریقے سے ہوں گے کہ اضافی بال ان کے جسم میں نہیں ہوں گی، اور ان کی آنکھیں سرمئی ہوں گی، سرمگی آنکھیں ہوں گی، خوبصورت ترین اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں عنایت فرمائیں گے، اور عمر کیا ہوں گی؟ ابنا 30 اور 33 33 سے 32 سال کی عمر، 30 سے 32 سال یہ عمر ایسی ہے جو کڑیل جوانی کی عمر ہوتی ہے، انسان مکمل قدرت اور طاقت رکھتا ہے اور ہمیشہ اسی عمر میں رہے گا، یہ نہیں کہ بڑھاپے کی طرف چلے جائے گا، ہمیشہ۔ اندازہ کریں کسی آدمی کو جوانی ملتی ہے دنیا کے اندر، وہ اس عمر کے اندر کتنا کچھ کرنے کے لیے طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قوت دیتا ہے، وہ ہر چیز جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ جوانی پر کچھ دن رہتی ہے، 4-5 سال بعد وہ 33-35 کراس کر کے پھر آگے چلے جاتا ہے۔ آگے پھر وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح بھاگو دوڑو، نہیں بھاگ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دور تھا کہ میں یوں دوڑتا تھا، 10 لوگ مجھے پکڑتے تھے، صرف وہ قصے ہی سناتے تھے، وہ دن نہیں رہتے۔ لیکن جوانی پھر اللہ تعالیٰ جو اس میں یاد دلائیں گے، جو جنت میں عنایت کریں گے، پھر وہ پھر انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ انسان جب چاہے گا ویسی ہوگی، کیونکہ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر له سدرۃ المنتہى، رسول اللہ صلی اللہ اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، وہ یہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر فرماتے ہوئے سنا، سدرۃ المنتہا کا ذکر۔ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کے بارے میں محدثین نے بیان کیا کہ یہ عرش کے نیچے دائیں طرف ایک درخت، بیری کا درخت، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا درخت بنایا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیر کا درخت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سدرہ۔ منتہا آخری انتہا، یہ وہ مقام ہے کہ اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، یہ آخری انتہا ہے، جب اس کے نیچے ساری مخلوقات، ساری اس کے نیچے کی مخلوقات بس اس سے اوپر نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ جو ہے یہ وہ مقام بھی ہے
کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب معراج کے موقع پر جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے تھے، پھر یہاں آ کے رک گئے کہ یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وہاں بلایا، اپنے عرش کے وہاں بلایا، ملاقات ہوئی. لیکن یہ وہ مقام ہے کہ کوئی فرشتہ اور کوئی مخلوق یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا، یہ انتہا ہے. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ یسیر الراکب فی ظل فنن منہا مئات سنہ، کہہ رہے ہیں اس کے سایہ اس قدر ہوگا کہ کوئی شاہ سوار، کوئی تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک گزرتا رہے، دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں، اس قدر بڑا سایہ. اور محدثین نے مزید یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے پتے جو ہیں اس قدر، آگے بیان ہوگا کہ سونے کے پتے، چمکدار سونے کے پتے ہوں گے، اور اس طرح جس طرح اتنے بڑے بڑے، تشبیہ دی ہے سمجھانے کے لیے، مثال دی جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے، اس طرح ایک بڑے بڑے پتے ہوں گے، اور خوبصورتی میں اس طرح سونے کی طرح چمکتے ہوں گے کہ سارا کان ثمرھا قلال، ایسا لگے گا کہ جیسے اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے لگ رہے مٹکے لٹکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا مٹکا یہاں ہے، اور مٹکے اتنے بڑے بڑے پھل، اللہ نے اس کو اتنی خوبصورتی دی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوینی نظام. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الکوثر. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذاک نہر اعطانیہ اللہ، یہ وہ نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام ہے. یہ سورہ کوثر کے اندر پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا انعام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا، ان کو فراہم کیا گیا، تحفے میں دیا گیا. اور یہ کہاں ہوگا؟ فی الجنہ. اشد بیاضا من اللبن، اور اس کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور اس کے پیالے بہت طاقتور ہوں گے، لمبے چوڑے ہوں گے، اتنے موٹے تازے ہوں گے. تو مطلب ہم کیسے کھائیں گے ان کو؟ ہم تو نہیں کھا پائیں گے ان کو، اتنے بڑے بڑے ہوں گے تو ہم کیسے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ طاقت دے گا. اب دنیا میں ہم دیتے ہیں، یہاں اونٹ بھی ذبح کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے جانور بھی ذبح کر دیتے ہیں، تو حضرت عمر سمجھے کہ اتنا بڑا دیو ہیکل ہوگا تو ہم اسے کیسے کھائیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر جو کھانے والوں کو پھر اس سے زیادہ طاقت دیں گے کہ وہ آرام سے کھا لیں گے. یہ تو نعمتیں ہوں گی. آگے کیسی تفصیلات آئے گی دیکھیے. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ هل فی جنت خیل. ابھی جیسے پہلے بیان ہوا نا کہ ایک صحابی آتا تھا، ہر بندہ اپنے ذہن سے پوچھے یا رسول اللہ جنت میں یہ ہوگا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتا ہاں یہ ہوگا. کوئی آگے کہہ رہے یا رسول اللہ جنت میں یہ ہوگا، بالکل ایسا ہوگا. تو اب جو جس وقت جو جواب مل جاتا صحابہ اسے یاد کر لیتے. تو کہتے ہیں اسی طرح ایک آدمی آیا اور اس نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ کہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ اسے گھوڑے پسند. تو سوال کیا، ہر بندہ اپنے حساب سے سوال کرتا ہے. یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ان اللہ ادخلک الجنہ، اگر اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کیا اور تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے گھوڑے پر یاقوت اور سرخ یاقوت پر، سرخ یاقوت کے گھوڑے ہوں گے جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سوار کرے گا یطیر بک فی الجنہ، وہ لے کے آپ کو اڑے گا. وہ گھوڑا ایسے نہیں صرف چلنے والا، وہ پروں والا گھوڑا ہوگا. وہ جہاں دل چاہے گا تمہارا وہ اڑتا رہے گا. یہاں دل چاہے گا وہاں دل چاہے گھوڑے پہ بیٹھ کے تم اڑتے رہو. صرف ایسا ہی تھوڑی ہے کہ آپ عام گھوڑوں کی طرح، جنت کے گھوڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے پروں والا گھوڑا عنایت کریں گے، جہاں جاؤ گے وہاں اڑتے رہو گے. پھر کہتے ہیں ایک اور شخص آ گیا، اس نے سوال کیا وسأل رجل فقال یا رسول اللہ هل فی الجنت من ابل. اس کو اونٹ پسند ہے، یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے. ہر بندہ اپنے حساب سے سوال کرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، پھر ایک ایک کر کے سوال کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے کی طرح جواب نہیں دیا. اس کو کہا کہ اگر اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا یکن لک فیہا ما اشتہت نفسک، کہ بھائی جنت میں آپ داخل ہو جاؤ، جو آپ کا دل چاہے سب اللہ دے. آپ کا جو دل چاہے، جو ایسی چیزیں جو آپ کی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی آپ کے کانوں نے سنا نہیں، کبھی آپ کے دل میں ایسا خیال نہیں آیا، صرف آپ سوچو گے کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے، وہ مل جائے. آپ کے دل میں ایک خیال آئے گا، وہ خیال پورا ہو جائے گا. آپ جو چیز سننا چاہو گے وہ سن لو گے. ایسی خوبصورت آوازیں ہوں گی جنت کے اندر. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا صبح سویرے، دیکھیں یہ ضروری تو نہیں ہے آج کل لوگ جو ہے نا وہ موسیقی سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں، قدرت کے نظارے ہوتے ہیں، کبھی باغ میں نکل جاتے ہیں، پرندوں کی کتنی خوبصورت آواز ہوتی ہے، دل کو کتنا لبھاتی ہے، دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. یہ قدرتی نظارے ہوتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے کانوں کے لیے ایسے آوازوں کا انتظام کریں گے، اتنے خوبصورت خوبصورت. ابھی بھی صبح سویرے کوئی کوئل خوبصورت آواز میں نکالے، دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. یہ کان اچھی آوازوں کا سننا یہ کان کی غذا ہے. ہر چیز کی غذا ہوتی ہے. ہم خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کی غذا ہے. اچھا، اچھے ذائقوں کو ہم چکھتے ہیں، یہ ہماری زبان کی غذا. ہم جو خوبصورت تلاوت سنتے میں کتنا اچھا لگتا ہے، کوئی خوبصورت نعت سنتے کتنا اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح ہم خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت منظر نظر آتا ہے، آسمان کے اندر ہمیں کوئی خوبصورت منظر نظر آ جائے، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح تمام کے تمام جو ہمارے آنکھوں کے لذت کے لیے جو چیز چاہیے ہوگی، زبان کی لذت کے لیے جو چاہیے ہوگی، دل کی لذت کے لیے جو چاہیے ہوگی، کان کی لذت جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عنایت. وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اعرابی قال یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنت. اس روایت کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ گھوڑے ہوں گے، یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، اور وہ لے کر آپ کو جنت پہ اڑتے رہیں گے. وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف و80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم. رواه الترمذی والدارمی. اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. کیا بیان فرمایا؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کل 120 صفحے ہوں گے. جنتیوں کی کل 120 صفحے بنی ہوں گی، 120 صفحے ہوں گے. پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے جنتی ان میں ہوں گے، تو کل ملا کے جب سب کی صفحے بنائی جائیں گی تو 120 صفحے ہوں گے، جن میں سے 80 من هذه الامه 80 صفحے یہ امت محمدیہ کی ہوں گی، دگنی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی نبیوں کی امتیں آئیں گے، سب کی سارے نبیوں کی امت ملا کر 40 صفحے بنیں گی، اور صرف تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی 80 صفحے بنیں گی. یہ اس امت کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے کی جو بہترین امت کا کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ جو انعام عنایت کیا ہے، یہ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اس امت میں آنے کے لیے دعائیں مانگی، بڑا انعام ہے ہم پر. پہلے امت میں بڑی سختی تھی، کوئی شخص گناہ کرتا نا تو اس کے دروازے پر رات کو لکھ دیا جاتا ہے اس شخص نے یہ گناہ کیا. اب اندازہ کرے ہم میں سے اگر کسی نے، اللہ نہ کرے کسی کو ہم نے ظلم کر دیا، کسی کے پیسے دبا دیے، کسی نے چپکے سے کسی کے ساتھ چوری کر لی، اور کسی کے ساتھ سود کا معاملہ کیا، نعوذ باللہ، کسی نے زنا کے دروازے پہ لکھا اور رات کو اس نے زنا کیا. بتائیں ذرا عزت کہاں رہے گی؟ دروازے پہ لکھ دیا جاتا، کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. اتنی سختی، کپڑے پر ناپاکی لگ جائے، دھونے سے پاک نہیں، کپڑا کاٹنا پڑتا. اور اندازہ کرے کہ اگر ہمارے کپڑوں پہ ناپاکیاں لگ جائے اور ہمیں کاٹنا پڑے تو کتنی تکلیف ہمیں آ جائے گی، کتنی مشقت ہو جاتی ہے ہمارے لیے. کچھ قدر پریشانی تھی. اور ایسے توبہ معاف نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے نا آج گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف. ایسا نہیں، بڑے معاملات ہیں. بنی اسرائیل میں انہوں نے جو ہے نافرمانی کی، پھر وہ جو بچڑا انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات لینے کے لیے، نیچے انہوں نے بچڑا بنا کے عبادت شروع کی. پھر ایسے توبہ معاف نہیں، ان کو قتل کیا گیا، پھر جا کے ان کی توبہ معاف ہوئی. بڑی سختی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے اتنی نرمی کی کہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض، ان کی فضیلت اور ان کی برکت کی وجہ سے آج امت جو ہے یہ مزے کرے، اور انشاءاللہ قیامت میں ہی مزے کرے. 80 صفحے یعنی پوری کی پوری 40، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ان سے بھی دگنی ہو، 80 ہو. تو جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں زیادہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس امت پہ رہ کر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برکت سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام ہے، تو ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.